رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 6 تک کا سبق آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اہم ترین عنوانات آج کے سبق کے زہار کی تعریف، زہار کا حکم اور زہار کا کفارہ۔ دوسرا عنوان منہ بولے بیٹے کا حکم یعنی ایڈاپشن ان اسلام۔ ہمارے آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 6 تک کے جو دو اہم ترین عنوان ان آیات کے اندر مینشن کیے گئے ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم اپنے پہلے عنوان کی طرف آئیں گے، زہار کی تعریف، حکم اور کفارہ۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جس طرح اور بہت ساری رسمیں جاہلانہ پن پہ دلالت کرتی تھی، اسی طرح آج کے سبق کے اندر جو دو رسمیں بیان کی جائیں گی، یہ دو رسمیں ایسی تھیں جو زمانہ جاہلیت کی رسمیں تھیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آمد کے ساتھ ان تمام کانسیپٹس کو ریجیکٹ کیا۔ ان میں سے پہلا کانسیپٹ یہ تھا زہار۔ زہار کیا ہوتا تھا؟ زہار یہ ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی اگر اپنی بیوی کو یہ ورڈز کہہ دیتا، یو آر لائک مائی مدر، کہ یعنی تو میری ماں کی طرح ہے، یا میں تجھے ایسا پسند کرتا ہوں جس طرح میں اپنی ماں کو پسند کرتا ہوں، یا تیرا مرتبہ میرے نزدیک ایسا ہے جس طرح میری ماں کا، تو یہ سمجھنے کے بعد، یہ کہنے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ اس زہار کو وہ طلاق سمجھتے تھے اور پھر وہ اپنی بیوی سے بالکل الگ ہو جاتے تھے۔ اسلام نے پہلے اس کانسیپٹ کو ریجیکٹ کیا اور فرمایا کہ زہار کے الفاظ کہنے کی وجہ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ ادا کرے گا۔ کفارے کا مطلب ہے پنشمنٹ ہے اس پہ۔ پنشمنٹ کیا ہے؟ پنشمنٹ، پہلی پنشمنٹ ہے غلام آزاد کرے گا، دوسری پنشمنٹ ہے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا، تیسری پنشمنٹ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی وہ کر لے تو وہ زہار کی پنشمنٹ اس کی ادا ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے یہ دور تو غلام آزاد کرنے کا نہیں ہے، اور باقی جو دونوں شرائط ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک بندہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا چاہے تو وہ پے در پہ روزے رکھے گا، یعنی درمیان میں کوئی وہ گیپ نہیں لائے گا۔ اگر اس نے ایک روزے کا وقفہ لایا تو پھر نئے سرے سے وہ سٹارٹنگ کرے گا۔ اور ساتھ ہی دوسرا فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ جب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لے گا تو اس کا زہار کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ در حقیقت زمانہ جاہلیت کی رسم تھی جسے قرآن نے اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر ریجیکٹ کیا ہے۔ دوسرا ہے ایڈاپشن ان اسلام، یعنی منہ بولے بیٹے کا حکم۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ جس کو وہ منہ بولا بیٹا بنا دیتے تھے، یعنی جس کو وہ اپنا کہہ دیتے یہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں، اس کو پھر وہ سکے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے، یعنی پھر ہر طرح کا معاملہ اس کے ساتھ سکے بیٹے کی طرح کرتے تھے، یہاں تک کہ اسے وراثت میں حصہ بھی دیتے تھے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہیں کر سکتا تھا وہ بندہ، یعنی اس کو سکی بہو سمجھتے تھے۔ تو اسلام نے اس کانسیپٹ کو بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ کس طرح ریجیکٹ کیا؟ دیکھیے، فرمایا منہ بولا بیٹا تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا ان کو باپ کے نام سے پکارو، یعنی اگر تمہیں باپ کا نام پتہ ہے ان کے تو آپ ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو انہیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی تم ان کی ہیلپ کر سکتے ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ اس کانسیپٹ کو بھی ریجیکٹ اس لیے کیا کہ آنے والی آیات کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے حضرت زید، وہ حضور کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، حضور نے انہیں اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ تو ان کی شادی ہوئی تھی حضرت زینب سے، اور انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، تو اس کے بعد حضور نے ان سے نکاح فرمایا، تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ حضور نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا ہے۔ تو فرمایا قرآن کی سٹیٹمنٹ کے اندر اس جاہلانہ رسم کو بھی ریجیکٹ کیا گیا کہ فرمایا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ آنے والی آیات کے اندر انہی کانسیپٹس کو کلیئر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، یعنی کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہیں، ایک ہی دل ہے جس سے وہ سوچتا ہے اور ایک ہی بات سوچتا ہے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ اللہ نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناکم، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں جو تم خود کہتے ہو۔ واللہ یقول الحق، اللہ تو سچی بات بیان کرتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہ صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مزید آگے فرمایا منہ بولے بیٹوں کے بارے میں، ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کا نام لے کے پکارو انہیں، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور منصفانہ بات ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر تمہیں ان کے باپ کا نام معلوم نہیں، فإخوانکم فی الدین، تمہارے دین کے معاملے میں وہ بھائی ہیں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، ہاں تم سے انجانے میں جو تم سے پہلے غلطی ہو گئی اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، لیکن ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جس کا دل ارادہ کر لے اس پر ضرور تم سے گرفت ہوگی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔